حرام ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سب لوگوں کو ایک تشویش تھی نا کہ سرکار نے پردہ فرمانے سے 2 دن قبل مجھے بلا کر کیا کہا تھا۔ سب پوچھنا بھی چاہتے تھے، میں نے کسی کو نہیں بتایا، لو آج بتاتا ہوں، آج انکشاف کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے مجھے بلا کر یہ کہا تھا کہ اے عمر، جب تم سراقہ کو کنگن پہناؤ گے تو سراقہ کہے گا کہ سونا مرد پر حرام ہے، تو اس کو یہ کہہ دینا کہ امت مصطفیٰ میں سراقہ کے لیے سونا حلال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا غور تو فرمائیے، یعنی کیا بات ہے۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کس کو کہتے ہیں؟ ہے نا، جو بستر علالت پر ہے اللہ کا رسول، اور یعنی اس کو یہ اختیار ہے، چاہے دنیا میں رہ جائے، چاہے اپنے رب کی طرف اونٹ کر جائے۔ حضور علیہ السلام اس موقع پر یہ بات فرما رہے کہ سراقہ کی زبان سے کیا نکلے گا وہ بھی بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر غیب کی خبر کوئی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو پیارے آقا علیہ السلام ہر بات کو جو ہو چکی، ما کانا وما یکون، اور جو ہونے والا ہے سب کچھ جانتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس بات کو اس موقع پر ہی فرما دیا۔ بعد میں حضرت سراقہ کا ایثار دیکھیے کہ جس بات کو تاریخ اسلام میں آج اتنی اہمیت حاصل ہے کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ ان کا نام لے رہے ہیں، انہوں نے وہی کنگن بیت المال میں جمع کروا دیا۔ سبحان اللہ، ان کی ملکیت میں آ گئے تھے لیکن انہوں نے بیت المال میں جمع کروا دیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو اقدام ہے نا اتنا اہم ہے کہ میں آپ سے عرض کروں، برطانیہ کے وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل نے اس بات کو خاص طور پر اپنی زندگی کے آخری انٹرویو میں بیان کیا ہے۔ جب وہ مرنے کے قریب تھا تو ایک صحافی اس کے قریب چلا گیا، تو صحافیوں کو مرنے والے کے قریب جانے سے روکا جاتا ہے، خاص طور پر جو حکومتی اہلکار ہوتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں کیا سچ بول دیں، کیا راز اگل دیں، مرنے والا سچ بولتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ بڑی مشکل سے پہنچا۔ اس نے جاتے ہی سوال کیا کہ بھئی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی کے 3 دور ہیں اور تینوں دور بڑے کامیاب دور ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنی کامیابی کیسے حاصل کی؟ جب آپ طالب علم تھے، پڑھتے تھے، تو آپ نے مضامین لکھنے کا آغاز کیا، اس کے بعد جیوش کرانیکل کے آپ ایڈیٹر ہو گئے، پبلشر ہو گئے، اور برطانیہ کے سب سے بڑے اخبار کے آپ ایڈیٹر رہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے صحافت کو چھوڑا، آرمی کو جوائن کیا تو جرنیل ہو گئے۔ ہٹلر کو آپ نے خودکشی پہ مجبور کر دیا، جنگ عظیم لڑی آپ نے اور اس کے ہیرو قرار پائے۔ پھر آپ نے آرمی سے ریٹائرمنٹ لے لی، سیاست میں آپ آ گئے، اور جب سیاست کو آپ نے جوائن کیا تو برطانیہ کے وزیر اعظم ہو گئے۔ تینوں دور زندگی کے کامیاب ہیں۔ یہ کیسے ہوئے؟ کیا وجہ ہے؟ تو سر ونسٹن چرچل نے سوچے بغیر، توقف کے بغیر، دماغ پر زور دیے بغیر فی الفور یہ کہا کہ میرے تینوں کامیابیوں کے دور کے پیچھے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کی ذات ہے۔ تو وہ صحافی نصرانی تھا، وہ چل گیا، کہنے لگا آپ نے یسوع مسیح کا نام نہیں لیا، آپ حضرت عیسیٰ کا نام لیتے، سینٹ پال کا نام لیتے، نیوٹن کا نام لیتے، آپ نے یہ کیسا نام لیا؟ تو کہا بالکل میں نے سچ نام لیا، اس لیے کہ مجھے انہی کی زندگی نے متاثر کیا ہے، اور انہوں نے کبھی بھی اس خوف سے اپنا اٹھا ہوا قدم پیچھے نہیں ہٹایا کہ شاید میں ناکام ہو جاؤں، اسی لیے وہ کامیاب ہوئے، اور میں بھی اسی فلسفے پہ عمل کرتا ہوں، قدم اٹھا دیتا ہوں اور کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹاتا، لہذا کامیاب ہو جاتا ہوں۔ تو آپ ذرا غور فرمائیے، بہت بڑا خراج عقیدت ہے، اور یہی مائیکل ایچ ہارٹ نے بھی اپنی کتاب دا 100 میں ان انٹلیکچوئل پرسنز کو جمع کیا ہے، اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ذات ہے۔ حضور علیہ السلام کو تو پہلے نمبر پہ رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی اس لسٹ میں اس نے شامل کیا۔ تو یہ آپ کی وہ اولو العزم قیادت ہے کہ جس کی وجہ سے دین اسلام کو آپ سے جو فائدہ پہنچا، اور آپ کے ذریعے سے دنیا بھر میں جو آپ کی ہیبت طاری ہو گئی، کہ آپ ذرا غور فرمائیں، نپولین بوناپارٹ کہتا ہے کہ بس مسلمانوں کو ایک عمر اللہ نے اور نہیں دیا،
ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا مسلمانوں کے پاس ہوتی، ایک عمر اور مل جاتا۔ تو یہ بڑے بڑے فاتح جو ہیں، اس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی ان کے کارناموں کو محسوس کرتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھیے جو کام کیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام کو آگے بڑھایا۔